السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، مجموعہ محاضرہ نمبر 12 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ صلاح الدین خلیل بن ایبک الصفدی کے باقی بچے ہوئے 3 اشعار پڑھیں گے، اس لیے کہ شروع کے 3 اشعار اس سے پہلے کے درس میں ہم نے اور آپ نے پڑھے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صلاح الدین خلیل بن ایبک صفدی نے کیا کہا وَإِن بُلِيتَ بِشَخْصٍ لَا خَلَاقَ لَهُ فَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ وَلَمْ يَقُلِ۔ بلا یبلو کا معنی ہوتا ہے آزمانا، مجہول کا صیغہ ہے بُلیتا، تو آزمایا جائے، ان حرف شرط لگا ہوا ہے، اس اعتبار سے مفہوم ہوگا اگر تو آزمایا جائے، باب نصر عنصر سے، لا خلاق لہو، جس کے پاس کوئی اخلاق نہیں، فکن کأنک لم تسمع، تو نے سنا نہیں، ولم یقلی، اور اس نے کہا نہیں۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شاعر نے کہا وَإِن بُلِيتَ بِشَخْصٍ لَا خَلَاقَ لَهُ فَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ وَلَمْ يَقُلِ، اور اگر تو کسی ایسے شخص کے ذریعہ آزمایا جائے جس کے پاس کوئی اخلاق نہ ہو، اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو ایسے ہو جا گویا تو نے کچھ سنا نہیں اور اس نے کچھ کہا نہیں۔ آئیے اعراب دیکھتے ہیں۔ واو حرف عطف ہے اور ان حرف شرط ہے، بلیتا فعل، انتا کی ضمیر فاعل، نائب فاعل، اور بشخص جار مجرور مل کر کے متعلق ہوا بلیتا فعل کا، اور لا خلاق لہو، لا خلاق لا نفی جنس ہے لا، اور خلاقہ اس کا اسم ہے، اور لہو یہ متعلق ہے ثابت لہو یا موجود لہو، اس کا متعلق ہے، اور اس کے بعد یہ خبر ہوگی لا نفی جنس کی۔ پھر لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے شخص موصوف کی صفت اور موصوف صفت مل کر کے مجرور ہوگا بار فجر کا، اور اس کے بعد پھر بولیتا فعل کا متعلق ہو جائے گا۔ تو شخص نکرہ ہے، اور الجملۃ بعد النکرات صفات، نکرہ کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس نکرہ کی صفت بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے بولیتا فعل اپنے فاعل، نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کے فعل شرط ہوا۔ فکن، فا جزائیہ ہے، کن یہ فعل امر ہے، فعل ناقص، اور انتا کی ضمیر کانا کا اسم ہے، اور کأنہ حرف مشبہ بفعل کا اس کا اسم ہے، لم تسمع فعل انتا کی ضمیر فاعل، پھر اس کے بعد اسی پر عطف ہے ولم یقل، تو فعل فاعل مل کر کے پورا جملہ فعلیہ ہو کر کے کأنہ کی خبر، کأنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے کن کی خبر یا کن کا مفعول بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کن فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اور پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے پورا جملہ یہ جزا، شرط جزا مل کر کے جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا۔ شاعر نے کہا کہ اگر کہیں تمہارا سابقہ کسی ایسے بے اخلاق بد اخلاق شخص سے ہو جائے جس کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو، اور وہ تمہیں الٹی پلٹی باتیں کہہ دے، تو تم اس کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ مت کرو، تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ گویا تم نے کچھ سنا ہی نہیں اور اس نے کچھ کہا ہی نہیں۔ جیسا کہ محاورہ مشہور ہے، جواب جاہلاں باشد خاموشی، جاہلوں کا جواب
کیا ہے؟ خاموشی ہے. ان سے الجھو گے تو اور بھی معاملہ آگے بڑھے گا. اسی طریقے سے ایک شاعر نے کہا ہے کہ جاہل کے آگے ہیچ ہے عالم کا قیل و قال. جاہل کے آگے ہیچ ہے عالم کا قیل و قال. دانا کی بات کچھ نہیں ناداں کے سامنے. تو دانا شخص کو اپنی دانائی کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی نادان کے پیچھے پڑ کر کے نادان نہیں ہو جانا چاہیے. اسی لیے قرآن میں بھی کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے سابقہ پڑ جاتا ہے تو پھر آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے نہیں پڑ جاتے, ان سے بحث و تکرار نہیں کرتے. تو شاعر نے نصیحت کی ہے کہ اگر کسی بد اخلاق شخص سے تمہارا سابقہ ہو جائے تو کیا کرو؟ اسے درگزر کر دو, چھوڑ دو, اور تمہارا معاملہ ایسا لگے کہ تم نے کچھ سنا ہی نہیں ہے اور اس نے کچھ کہا ہی نہیں. آگے کہا وَلَا يَغُرَّنَّكَ مَن تَبْدُو بَشَاشَتُهُ مِنْهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ السُّمَّ فِي الْعَسَلِ. غرّ یغر کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا. 9 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لا یخدعنک, تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے. بدا یبدو سے تبدو کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا, اور بشاشہ طلاقت الوجہ, طلاقت الوجہ چہرے کی خوشی کو کہا جاتا ہے, تر و تازگی کو کہا جاتا ہے. اور سم کا معنی زہر, جس کی جمع سموم آتی ہے. اور عسل کا معنی ہوتا ہے شہد. شاعر نے کہا, بڑی حکمت کی بات کہی, وَلَا يَغُرَّنَّكَ مَن تَبْدُو بَشَاشَتُهُ مِنْهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ السُّمَّ فِي الْعَسَلِ. اور وہ شخص تجھے ہرگز دھوکہ نہ دے جس کی جانب سے اس کے چہرے کی خوشی ظاہر ہو, کیونکہ زہر شہد میں بھی ہوتا ہے. آئیے اعراب دیکھیں. وَلَا يَغُرَّنَّكَ, لا يَغُرَّنَّكَ یہ فعل نہیں ہے, اور کا یہ مفعول بھی مقدم ہے. من موصولہ, تبدو فعل, بشاشتہ مضاف الیہ مل کر کے فاعل ہے تبدو کا, اور منہ الیکا یہ تبدو کا متعلق ہے. تو من موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کے یغرو کا فاعل ہو گیا. تو لا یغرن فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو گیا. لا یغرنک. فإن السم, ان حرف مشبہ بفعل اور سما اس کا اسم ہے, اور فی العسل یہ جار مجرور مل کر کے متعلق ہے کس کا؟ موجود محذوف کا. فإن السم موجود فی العسل. تو شاعر نے کہا کہ کسی ایسے شخص سے کبھی دھوکہ مت کھانا جو تمہارے سامنے بہت خوشی کا اظہار کرتا ہو, یعنی چہرے سے ایسا لگتا ہو اور زبان کی میٹھی بول سے, زبان کے میٹھے بول سے, میٹھی باتوں سے ایسا پتہ چلتا ہو کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے, تم سے بہت خوش رہتا ہے. اس سے کبھی دھوکہ مت کھانا, اس لیے کہ شہد کے اندر بھی زہر کا وجود ہو سکتا ہے. وہ میٹھا شخص جو اپنے میٹھے پن کا اظہار کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اندر اندر تم سے جلتا ہو اور تم سے دشمنی رکھتا ہو. یہ شاعر نے کہا. اس کے بعد آخر میں کہا وَإِنْ أَرَدْتَ نَجَاحًا أَوْ بُلُوغَ مُنًا فَاكْتُمْ أُمُورَكَ عَنْ حَافٍ وَمُنْتَعِلِ. ارادہ یرید ارادتاً باب فعل سے, جس کا معنی ارادہ کرنا. نجاح کا معنی کامیابی, اور بلوغ مصدر ہے بلغ یبلغ کا, اس کا معنی ہوتا ہے پہنچنا, پانا. منن آرزو, منیتن کی جمع مونا, جس کے معنی آرزو, تمنا, مقصد. کتم یکتم سے اکتم, تو چھپا. کتم یکتم معنی چھپانا.
اور امر کی جمع امور ہے جس کا معنی معاملہ، کام. اور حافن و منتعلی، حافن کا اصل معنی ہوتا ہے ننگے پاؤں، یعنی جس کے پاؤں میں جوتا چپل نہ ہو تو اس کو حافن کہتے ہیں. حدیث کے اندر بھی اس کا استعمال ہوا ہے. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، تو حافی کی جمع حفان، حفاظ استعمال ہوا ہے. اور منتعل کا معنی جوتا پہننے والا. تو حافظ و منتعلن کا مفہوم کیا ہے؟ ہر کس و ناکس، یعنی کسی سے بھی تم اپنے معاملے کو چھپا کر کے رکھو، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو. اس لیے کہ آدمی دو ہی طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو کچھ پہنے ہوگا پاؤں میں، یا تو ننگا ہوگا، اور کوئی تیسری قسم نہیں ہو سکتی ہے. یعنی ہر کسی سے اپنے معاملے کو چھپاؤ. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. شاعر نے کہا وَإِنْ أَرَدْتَ نَجَاحًا أَوْ بُلُوغَ مُنًى فَاكْتُمْ أُمُورَكَ عَنْ حَافٍ وَمُنْتَعِلٍ، اور اگر تو کامیابی اور مقصد کو پہنچنا چاہے تو اپنے معاملے کو ہر کس و ناکس سے چھپا کر رکھو، چھپاؤ. یہ شاعر نے کہا. اعراب دیکھیں، ان حرف شرط ہے، ارتا فعل ہے، انتا کی ضمیر فاعل ہے، نجاحن یہ مفعول بھی ہے. او حرف عطف ہے، بلوغ منن یہ بلوغ مصدر ہے اور منن مفعول بھی ہے. اور یہ جملہ معطوف ہے کس پر؟ ارتا نجاحن پر. تو یہ پورا جملہ فعل شرط ہو گیا. اور فاکتم، اکتم فعل ہے، انتا کی ضمیر فاعل، امورا کا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول بھی ہے. اور عن حاف و منتعل یہ معطوف معطوف علیہ مل کر کے مجرور ہوگا عن حرف جر کا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق ہو جائے گا اکتم فعل کا. تو اکتم فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر کے پورا جملہ شرط کی جزا. تو پہلا مصرع شرط ہے اور دوسرا مصرع جزا ہے. شرط جزا مل کر کے جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا. تو شاعر نے کہا کہ اگر تمہارا ارادہ ہے کہ کامیاب ہو جاؤ، اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر لو، اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ، تو اپنے معاملے کو ہر کسی سے چھپاؤ، ظاہر نہ کرو. اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون تمہارا دوست ہے، کون تمہارا دشمن ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے تمہارا کوئی اپنا تم سے دوستی کا اظہار کر رہا ہو، لیکن وہ اندر اندر تم سے جلتا ہو، ایسا ممکن ہے. لہٰذا تم چھپا کر کے رکھو اور آگے بڑھتے رہو. جب آگے بڑھ جاؤ گے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے اور بلندی کو پہنچ جاؤ گے تو ہر کسی کو معلوم ہی ہو جائے گا. لہٰذا چھپا کر کے رکھو. شاعر نے حکمت بھری باتیں اپنے ان اشعار میں کہی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے.